عائشہ کا کافر کہنا کافر کہہ سکتے ہیں، اس میں سوچ رہا تھا میں۔ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کفر ارتداد ہے اور ایک کفر نفاق ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ کفر ارتداد میں یہ ہے کہ وہ ختم ہو جاتا ہے نا، پھر اس کو میراث نہیں ملتی، طلاق ہو جاتا ہے اگر کوئی مرتد ہو جائے، عورت اس پہ حرام ہے۔ ایک کفر نفاق ہے، منافق کا کفر جو ہے اس پہ اسلام کے سب احکام جاری ہوتے ہیں، جیسے عبداللہ ابن ابی ابن سلول ہے، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون يقولون ان رجعنا الى المدينه ليخرجن العز منه الاذل۔ یہ بخاری میں حدیث موجود ہے کہ یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا، کہا تھا کہ اعز میں ہم ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذل بولا تھا، یعنی اذل کیا، اذل ذلیل نہیں، یعنی ذلیل ترین، سب سے زیادہ بے عزت۔ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر تک اس پہ مسلمانوں کے احکام جاری کیے، نماز بھی خود پڑھائے اس کی، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو اہل اسلام کا اجماع ہے کہ کفر کے سب کفر ارتداد نہیں ہوتا، ایک کفر نفاق بھی ہوتا ہے۔ جو شخص کفر نفاق پہ ہوتا ہے، ظاہر میں اس پہ اسلام کے احکام جاری ہوتے ہیں، اس سے آپ شادی کر سکتے ہیں، اس کے ذبیحہ کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس پہ اس کا باپ مر جائے تو اس کو ارث ملے گا، اگر مرتد مر جائے، مرتد کا باپ مر جائے، مرتد کو ارث نہیں ملے گا بھائی، مرتد کو میراث نہیں ملتا۔ کوئی شخص مرتد ہو جائے اس کی بیوی سے الگ ہو جاتی ہے نا، عدہ وفات رکھتی ہے۔ تو یہ کفر کے دو انواع ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ عائشہ کے متعلق یا منافقین کے متعلق کہتے ہیں یہ کافر ہیں، تو یہ تو نہیں کہتے کہ یہ مرتد ہو گئے بھائی، یہ کرسچن ہو گئے۔ کوئی اگر کرسچن ہو جائے بھائی، یہودی بن جائے، مشرک بن جائے، کہتا ہے میں نے دین چینج کیا ہے، آج سے میں کہتا ہوں، شہادت دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں ہے، نبی قرآن بھی جھوٹ ہے نا، میں نے اپنا دین چینج کیا، وہ جو مرتد ہوتا ہے وہ اس طرح تو نہیں ہے بھائی۔ جو نفاق کا کفر ہے سب عالم اسلام کو پتہ ہے، بخاری میں ایک باب ہے الکفر، یا اس میں الکفر بین الکفر دون الکفر، اس طرح ایک باب ہے بخاری مسلم میں، آپ کے کتب حدیث میں، تو وہ بیان ہوتا ہے وہاں پہ کہ ہر کفر جو ہے ارتداد نہیں ہوتا، منافق کے احکام اور ہوتے ہیں۔ جی سر، مزید کوئی سوال ہے؟ اور وہ اس میں وازواجہ امہاتہم، اس کا مطلب صرف اور صرف کیا ہے میرے عزیز میرے بھائی؟ خود عائشہ کی روایات بہت زیادہ ہے اس مسئلے میں کہ ازواج امہاتہم حرمت النکاح ہے، کہ بعض صحابہ میں، وہ تو بہت لمبی حدیث ہے نا اس کی کہانی۔ اب طلحہ نے کہا، طلحہ ابن عبید اللہ تھا، اس نے کہا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے تو میں عائشہ سے شادی کر لوں گا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غضب تھا اس پہ، طلحہ پر، ٹھیک ہے نا۔ تو اس پہ ازواج امہاتہم، یعنی جیسے آپ اپنی ماں سے شادی نہیں کر سکتے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج سے شادی نہیں کر سکتے۔ یہ خود عائشہ کا اپنا قول ہے، صحیح حدیث کتاب طبقات الکبریٰ ابن سعد میں اور دوسری کتابوں میں موجود ہے، مسروق سے، بشرط البخاری حدیث صحیح ہے، آپ جا کے دیکھ لیں، دکھانا چاہیں میں دکھا دیتا ہوں ابھی، کہ ایک عورت نے عائشہ سے کہا یا امہ، ایک مومنہ مسلمان عورت نے عائشہ سے کہا اے میری ماں، تو اس نے کہا لست بأمکی انا ام رجالکم، میں آپ کی ماں نہیں ہوں، میں صرف مردوں کی ماں ہوں۔ تو عائشہ کی اپنی تفسیر کے مطابق اس کا مطلب ہے صرف اور صرف حرمت نکاح یہ، اور اس پہ مفسرین کے بڑے اقوال ہیں کہ امومہ کا کیا مطلب ہے، ام کا مصدر بنتا ہے امومہ، ام ہونے کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ تو مفسرین جماعت مخالفین کے بہت سارے لوگوں نے وہاں پہ تصدیق کیا کہ یہ حرمت نکاح ہے، لیکن ہم شیعوں کے نزدیک یہ صرف حرمت نکاح نہیں، اپنا عقیدہ بتائیں کہ یہ شرافت بھی ہے، عظمت بھی ہے، لیکن اس کا ایک شرط ہے تقوی، کہ یہ آپ کی ماں جیسی عظیم ہے، بشرط یہ کہ اگر وہ کوئی بھی شخص ہو بھائی، خود اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ الْيَمِينَ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نستجیر باللہ بھی اللہ کا خوف چھوڑ دیں، اللہ کا تقوی چھوڑ دیں نا، اللہ کہتا ہے میں اس کو بھی عذاب کر لوں گا۔ وہ تو سب کے لیے ہے، اہل بیت کے لیے بھی ہے، اگر کوئی بھی شخص اللہ کی اطاعت چھوڑتا ہے تو اس کی پھر کوئی عزت نہیں۔ دیکھیں ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت ہے، ان کی عظمت ہے، یہ ہر ایک کی بیوی تھوڑی ہے، نبی اللہ کی بیوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی چارپائی کی بھی عظمت ہے، ان کے گھر کے دروازے کی بھی عظمت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب کوئی شخص اس کی بیوی بن جائے تو بڑی عظمت ہے، مگر اس کی جیسے قرآن نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج، آپ کی مثال جو ہے ازواج سے نہیں ملتی، دوسرے عفوا نساء النبی، دنیا کی دوسرے عورتوں جیسے نہیں آپ کا مقام بڑا شریف ہے، ہاں، بشرط یہ کہ تقوی اختیار کریں۔ اگر کوئی نبی کی بیوی ہوتی ہے، تقوی کا راستہ چھوڑ دیتی ہے، غلط کام کرتی ہے، تو پھر اس کا عذاب بھی زیادہ ہے نا، پھر اس کا عذاب بھی زیادہ ہے۔ جی ہاں، یہ ہمارا عقیدہ اس کے متعلق۔ جی سر، مزید کوئی سوال؟ اچھا، آخری سوال شیخ،
یہ جنگ جمل کے بعد کوئی ایسی حدیث ہے جس میں توبہ حضرت عائشہ سے کوئی توبہ ثابت ہو؟ کوئی حدیث نہیں ہے جی. ہمارے شیخ مفید نے ایک کتاب لکھی الکافیہ فی ابطال توبۃ الخاطئہ کہ یہ ادعا کہ اس نے توبہ کیا، کوئی اس کی توبہ نہیں ہے. وہ آخرت تک وہ روتی تھی لیکن یہ توبہ نہیں ہے. وہ اس مسئلے پہ روتی تھی کہ اس کی شکست ہو گئی ہے. اس کا جو بہن ہے اسما، اس کے شوہر قتل ہو گیا، ٹھیک ہے نا. اس کے چچا کا لڑکا تھا طلحہ قتل ہو گیا، سارا لشکر اس کا تباہ ہو گیا. یعنی سیاسی لحاظ سے اس کے بعد عائشہ کے جتنے سپورٹر تھے پھر ختم ہو گئے یہ لوگ. پھر معاویہ کی حکومت آ گئی. معاویہ کی حکومت میں ان کو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. یعنی ابو بکر اور عمر کے چاہنے والے ان کی جو سیاسی پارٹی تھی بالکل ختم ہو گئے جنگ جمل میں. ان کے سب سپورٹرز وہاں پہ قتل عام ہو گئے، ہزاروں کی تعداد میں ان کے سپاہی مرے تھے. کسی حدیث میں نہیں کہ اس نے توبہ کیا. روتی تھی لیکن کس بات پہ روتی تھی؟ اتنے بڑے اس کے خاندان کے لوگ مرے ہیں بھائی. کسی حدیث میں نہیں کہ اس نے توبہ کیا. اس نے توبہ کیا، ٹھیک ہے نا. توبہ ثابت کریں، دیکھتے ہیں کس نے توبہ کیا. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون عن قریب. توبہ تو اس کی ہوتی ہے کہ جہالت نادانی کی وجہ سے کوئی توبہ کرے نا. جب اللہ نے آپ کو کہہ دیا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، تو انما التوبہ، توبہ صرف اس کی ہوتی ہے للذین یعملون السوء بجہالۃ، ثم جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے کوئی غلط کام کرتے ہیں، ثم یتوبون، اور پھر فوراً توبہ کرتے ہیں، اس کی توبہ ہوتی ہے. ثم یتوبون عن قریب. جب اللہ نے کہہ دیا وقرن، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وقرن فی بیوتکن، تو آپ نامحرموں کے ساتھ مل کر، وہاں پہ کوئی عورت اور نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، ان کے ساتھ مل کر کس کی جنگ کے لیے نکل رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، کس کے جنگ کے لیے؟ اور بھائی ان کے کتابوں میں موجود ہے خلیفہ فاسق بھی ہو اس کے خلاف خروج کرنا حرام ہے. بخاری کتاب مسلم میں کتاب الامارہ میں دیکھیں کہ اگر وہ فاسق ترین شخص بھی آپ کا امام بن جائے، اس پہ خروج کرنا، اس کے خلاف تلوار اٹھانا حرام ہے. لیکن یہ ان لوگوں نے کس کے خلاف تلوار اٹھایا کہ ابھی میں نے دکھایا نا حدیث علی ان کا نفسی. کتاب سنن النساء، کتاب سنن النساء ایک باب ہے، باب قوله صلی اللہ علیہ وسلم علی ان کا نفسی، علی علیہ السلام مجھ جیسے ہیں. تو جو بالکل ہو بہو نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا بھائی ہے، اس کا داماد ہے، اس کا خلیفہ ہے، اس کی محبت سب پہ واجب ہے، اس کا احترام سب پہ واجب ہے، اس کی مخالفت انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اس کے خلاف پر یہ تو. اور خود اس سفر میں نماز بھی قصر نہیں کر رہی تھی نا، سفر بھی وہ خود کہہ رہی ہے کہ میرا سفر معصیت کی ہے، خود اقرار بھی کر رہی ہے، کامل پڑھ رہی ہے، نماز تمام پڑھ رہی ہے. تو اور بھی میں نے جو حدیث دکھا دی. بہرحال اللہ آپ کو جزائے خیر دے میرے بھائی. کہاں سے کال فرمایا؟ اللہ سری نگر سے جو